ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت فعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام تعریف، جملہ حمد و ستائش اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جو ساری کائنات کا روزی رساں ہے، اسی کے لیے حمد و ثنا ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. ساری مخلوق اللہ کی محتاج ہے، اللہ ہر شے سے بے نیاز ہے. رب کائنات کا احسان عظیم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے قرآن مقدس نازل کیا. کائنات کی عظیم ترین ہستی حبیب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارا رہبر رہنما بنا کر بھیجا. لاکھوں کروڑوں درود و سلام آقائے دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر. معزز حاضرین اکرام، سال کے اہم ترین دن میں ہم گزر رہے ہیں. سال کے اہم ترین دن سے ہم یہ بات کر رہے ہیں. عرفے کا دن ہے آج. عرفہ کے معنی ہے جاننا، پہچان لینا. اسی سے عرفات، مقام کا نام عرفات بنا، جہاں حجاج اکرام کل اہم ترین حج کا سب سے بڑا فرض ادا کیے. جہاں پر ٹھہرنا، تھوڑی دیر ٹھہرنا حج کا سب سے بڑا فرض ہے. عرفات کا مقام کون سا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو جب دنیا میں بھیجا تو دونوں کی جو ملاقات ہوئی وہ مقام عرفات کا مقام ہے. اسی سے عرفہ کے معنی جاننا، پہچاننا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس دن پہچان لیا تھا رب کی حکم کو، رب کے مرضی کو، منشے کو پہچان لیا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اب ایک اور قربانی کی طرف حکم فرما رہا ہے. جان کی قربانی دی، ہجرتیں کئی آپ نے فرمائی، بابل سے شام، شام سے اردن، اردن سے پھر یہ فلسطین، پھر ملک شام دوبارہ، اور اسی طرح مکے کی طرف ہجرت. ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہجرتوں میں رہی. اللہ کی خاطر اپنے وطن کو چھوڑ دینا، پیسے دولت کا خاطر میں نہ لانا، اللہ کے حکم پر سب کچھ چھوڑ دینا، وطن کو، عزیز کو چھوڑ دینا، مال کو چھوڑ دینا، اولاد کی قربانی پیش کرنا، جان کی قربانی پیش کرنا، یہ سب کچھ دین کا اگر خلاصہ دیکھیں، دین کی تعلیمات کا پورا نچوڑ اگر دیکھیں تو یہی فلسفہ ہے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی. ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہمیں بتا رہی ہے کہ دین کی ساری تعلیمات کا نچوڑ یہی ہے کہ سب کچھ قربان کر دینا اس کی رضا کے خاطر. ابراہیم علیہ السلام نے کر کے دکھایا. اللہ کے پرچم کو، وحدانیت کی پرچم کو بلند کرنے کے لیے زمانے سے بھڑ گئے. ظالم کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر جھکنا پسند نہیں کیا، مرنا پسند فرمایا، آگ میں کودنا پسند فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے. پھر دوسرا، وطنوں کو آپ نے اللہ کے خاطر یعنی قربانی دے دینا، ہجرت کرنا، یہ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ تھا. اولاد کو، بیوی کو اپنے سے جدا کر دینا جو بڑھاپے کا سہارا تھا، چہیتی بیوی کو، یہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے آزمائش تھی. چوتھی ایک اہم بڑی آزمائش تھی، وہ قربانی کی آزمائش، یعنی بیٹے کی قربانی. قرآن بیان کرتا ہے سورہ صافات میں، جب بچہ چلنے کے قابل ہو گیا، باپ کے برابر، ہم برابر چلنے کے قابل ہو گیا، مفسرین فرماتے 13-14 سال کا بیٹا ہو گیا اسماعیل علیہ السلام، جو بڑھاپے کا سہارا تھا، جو مدتوں دعاؤں کا نتیجہ تھا. اپنی جوانی سے، رانائی سے وہ جو پروان چل رہا تھا، وہ عمر میں اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، اور یہ عمل کو بیٹے سے کہہ دیا، بیٹے میں نے خواب دیکھا، کیا دیکھتا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے، تم کیا بولتے ہیں؟
تو بیٹے نے جو جواب دیا، اتنا پیارا جواب جو قرآن بیان کرتا ہے، اس سے بہتر کلمات کون بیان کر سکتا ہے؟ کیا پیارے کلمات! باپ کہہ رہے ہیں میں نے خواب دیکھا، بیٹا کہہ رہا ہے یا بنیا افعل ما تو، یعنی اے میرے ابا، یا ابتی افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. یہ جو کلمات ہیں پوری دنیا کے بچوں کے لیے، اولاد کے لیے اتنی پیاری مثال ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کی زندگی بچوں کے لیے بہترین آئیڈیل ہے. کیا پیارا جواب دیا. کیا کہتا ہے بچہ؟ اے ابا جان آپ کر گزریے جو اللہ نے آپ کو حکم دیا، اور اللہ چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. یہ جو کلمات ہیں، یعنی باپ کے آداب بتلا دیے گئے. علامہ اقبال فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. یعنی کیا، کس کا نتیجہ تھا؟ یہ روز شب و روز حضرت حاجرہ علیہ السلام کی تربیت تھی، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خون کا نتیجہ تھا، یا ان کے مدرسے کا، ان کے مکتب کا فیضان تھا؟ یہ کس کا اثر تھا؟ یقیناً سب اس میں شامل ہیں. شب و روز حضرت حاجرہ علیہ السلام نے اپنے بچے کو جو پروان چڑھایا، اس کا نتیجہ تھا. بچے ایسے ہو جائیں کہ ماں باپ کے لیے فدا ہو جائیں، اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں. کتنے پیارے کلمات آپ نے اسماعیل علیہ السلام کی زبان سے نکلے. کیا کہا؟ آپ کر گزریے. باپ کہہ رہے خواب، بیٹا کہہ رہا ہے حکم. بیٹا اس درجے کا ہو گیا تھا کہ باپ کے خواب کو جانتا تھا. یہ میرا باپ عام آدمی نہیں ہے، یہ اللہ کا نبی ہے، اور نبی کا خواب سچا ہوتا ہے. اور کہتا ہے کہ اللہ نے جو حکم دیا کر گزریے، اس میں میرا کمال نہیں ہے کہ میں قربان ہو جاؤں. اگر اللہ چاہا تو انشاءاللہ کے لفظ کہہ کر ابدیت کے اتنے بلند رتبے پر پہنچ گئے. میں کیا، میری حقیقت کیا؟ اگر اللہ اس میں صبر دے تو پھر یہ میں کام کر سکوں گا. میرا کیا کمال ہے اس میں؟ پھر کیا کہا؟ صابرین کہہ کے کیا کہہ دیا؟ میں کوئی پہلا آدمی نہیں ہوں جو صبر کر رہا ہوں، مجھ سے سینکڑوں صبر کرنے والے گزر گئے. اے ابا جان آپ ان میں سے مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، ان میں سے کوئی مجھے بھی صبر کرنے والا آپ پائیں گے. تو معزز حاضرین اکرام، اتنے پیارے کلمات ہم نے بچپن سے یہ سبق سیکھا ہے، سنا ہے. قرآن کا مشہور واقعہ ہے، تاریخ کا مشہور واقعہ ہے، لیکن جب جب سنتے ہیں تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے. جب جب سنتے ہیں یہ اللہ نے رکھا ہی اس لیے کہ بھولے ہوئے سبق کو پھر دوبارہ سر نو پیدا یاد کرائیں. یہ قربانی ہم ہر سال دیتے ہیں، قربانی ہم ہر سال سنتے ہیں اس کے واقعات کو، لیکن اللہ نے یہ رکھا ہی اس لیے کہ تاکہ تمہارے اندر پھر جھیلا پیدا ہو جائے، تمہارے اندر پھر شوق و ذوق پیدا ہو جائے، قربانی کا جذبہ پیدا ہو جائے. قربانی یہ نہیں ہے کہ جانور لایا، رسمی طور پر ذبح کیا اور جو اس کے گوشت کے حصے تقسیم کر دیے، کام ختم ہو گیا. نہیں، اللہ نے اس لیے نہیں رکھا قربانی کا حکم. قربانی کا حکم اس لیے دیا کہ وہ جو ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے پھر تمہارے اندر پیدا ہو جائے. آج تو یہ قربانی، یہ جانور قربان کر رہا ہوں، اسلام کے خاطر، دین کے خاطر ایسی ناگہانی حالات پیدا ہو جائے تو میں اپنی جان اور اپنا مال اور اپنے بچوں کو پیش کرنے کے لیے کبھی پیسہ پیش نہیں کروں گا. جیسے آج فلسطین کے ماں باپ کر رہے ہیں، فلسطین کے یعنی بچے کر رہے ہیں، یعنی وہ قربانی کے لیے تیار ہیں، ایک انچ پیچھے نہیں ہٹ رہے ہیں. یہ طریقہ، یہ جذبہ پیدا کرنے کے لیے اللہ نے ہر سال قربانی کا حکم دیا. عزیزان محترم، جب بچے سے یہ کہا گیا تو بچے کا جواب یہ ملا. تو شیطان چونکہ انسان کا دشمن تھا، کھلا ہوا دشمن ہے، قیامت تک رہے گا. اس نے کوشش کر لی، بوڑھے کی شکل بنا کر حضرت حاجرہ کے پاس گیا اور ان سے کہنے لگا بچہ نظر نہیں آتا، آج تمہارے صاحب بھی آئے ہوئے، کہاں نظر نہیں آتے، ابراہیم کہاں پر ہے؟ وہ کہنے لگے باپ اور بیٹا سیر و تفریح کے لیے ابھی نکلے ہیں. تو وہ شیطان کہتا ہے کہ نہیں، تم بھولی بنی بیٹھی ہو، تمہارے بچے کو کاٹنے کے لیے، ذبح کرنے کے لیے ابراہیم لے کر گئے. جاؤ، تھوڑی دیر اگر تم دیر کرو گی تو پھر آو بخا کرتے ہوئے روتی رہے گی، اپنے بڑھاپے کا سہارا کھو دے گی. جاؤ اپنے بچے کو بچا لو. ہمدرد بن کر جو حضرت حاجرہ کو بھٹکانے کے لیے آیا. حضرت حاجرہ علیہ السلام نے کہا کہیں باپ بھی اپنے بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ یہ کیسی بہکی بہکی باتیں کر رہے ہو؟ اس نے کہا نہیں، ابراہیم نے خواب دیکھا، اللہ کا حکم سمجھ کر اس طرح کر رہے ہیں. تو اللہ کی بندی نے جو جواب دیا وہ رہتی دنیا تک مسلمان عورتوں کے لیے بہترین مثال ہے. آج بچوں کے لیے آپس میں ہم لڑ پڑتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے جو نا اتفاقیاں پیدا کرتے ہیں. اس نے کیا کہا؟ ایسے ہزاروں بچے اسماعیل قربان اللہ کے حکم پر. اللہ اکبر!
حاضرین اکرام سننے کے لیے اچھا دکھ رہا ہے، عملی طور پر اپنے بچوں کے لیے یعنی حضرت حاجرہ یہ سبق دے رہے ہیں اللہ کا حکم اہم ہے، بچے بعد میں ہیں، بچے تو اللہ کے دیے ہوئے ہیں، بچے کے خاطر بچے کے خاطر دین کو ہم بلا دیتے ہیں، بچے کی خواہش ہے، بچے کی کوئی خواہش ہے، خواہشات میں ہم تباہ ہو رہے ہیں۔ تو اس طرح یاد رکھیں اللہ کا حکم کو پریفرنس دینا ہے۔ تو حضرت حاجر علیہ السلام نے ہم شادی بیاہ میں جو خرافات کرتے ہیں، دولہے کی خواہش ہے، دولہے کی باپ کی خواہش ہے، یاد رکھیں حضرت حاجرہ کے اس عمل کو کہ شیطان جب بھٹکا رہا ہے ہمدرد بن کر کیا جواب نکل رہا ہے، ایسے ہزاروں اسماعیل قربان اللہ کے حکم پر۔ ہم کیا کرتے ہیں اللہ کے حکم کو پامال کرتے ہیں اپنی نفسانی خواہشات کے لیے، دل کی خواہش نکل جائے۔ عمل بار بار ہوتا ہے، شادی بار بار ہوتی ہے، یاد رکھیے یہ عمل بتا رہا ہے حضرت حاجرہ کا کہ تمہارا یہ بھولا ہوا سبق تمہیں یاد دلایا جائے کہ تم اللہ کے حکم کو اہمیت دو، بعد میں ساری چیزیں، کیونکہ ہم دنیا میں آئے ہیں اللہ کی رضا کے لیے۔ آپ کو بتاؤں کتنے ایسے اسکولز ہیں حیدرآباد میں، گرامر ہے، سینٹ جوزف ہے، جمعہ کے بچے جو ہے 10th کلاس میں لیکن جمعہ نہیں پڑھتے۔ آپ اندازہ کیجئے ماں باپ کیا کر رہے ہیں، ہمارا بچے کا فیوچر برائٹ ہو جائے۔ آپ بتائیے 3 جمعہ اگر بچہ نماز نہیں پڑھتا تو اس کے دل پر مہر پڑ جاتی ہے، اسٹیمپ پڑ جاتا ہے۔ اب نہ وائس کی نصیحت کام آئے گی، نہ بڑے مقرر کی نصیحت کام آئے گی، باپ تو دور کی بات، ماں باپ کا کوئی اثر اس کے پر اثر نہیں ہوگا۔ نہیں بچہ ڈاکٹر بن گیا تو بس ہے، بچہ انجینئر بن گیا تو بس ہے، فلاں حیدرآباد کے فلاں اسکول سے فلاں آدمی پڑھا، فلاں آدمی پڑھا، فلاں آدمی پڑھا، ہمارا بچہ وہاں پڑھ رہا ہے۔ ارے نادان، تو اپنے ہاتھوں سے اپنے بچے کو دہریا بنا رہا ہے، دین سے دور کر رہا ہے، اور فخر کر رہے ہیں ہمارا بچہ فلاں اسکول میں پڑھ رہا ہے۔ کتنے نادان ہیں وہ ماں باپ، کچھ پوچھتے ہیں کہ جو ایک جمعہ ہم نہیں بھیجتے، ایک جمعہ پڑھا لیتے، ایک جمعہ جو ہے بھیجتے ہیں۔ بتائیے کتنی کمزوری ہے۔ 7 سال کا بچہ اگر ہو جائے تو باپ کو حکم ہے کہ 7 اپنے بچے کو مسجد لائیں، 10 سال تک اسے عادت بنائیں۔ اگر 10 سال کے بعد اگر نہیں پڑھتا، نماز میں کوتاہی کرتا ایک بھی نماز میں، تو ہلکا سا مارنے کا، تنبیہ کرنے کا، سزا دینے کا حکم ہے۔ لیکن اپنے ہاتھوں سے بچوں کو ماں باپ ویسے اسکولوں میں بھیجا رہے ہیں جہاں پر جمعہ نہیں پڑھنے دیتے، جہاں پر ظہر پڑھنے نہیں دیتے، کوئی نماز پڑھنے نہیں دیتے۔ ہمارے حیدرآباد کی بات بتا رہا ہوں، دیگر علاقوں میں تو یہ جس کو علم کا شہر کہتے ہیں، مسلمانوں کا گہوارہ کہتے ہیں، یا مسلمانوں کا ڈومینیشن ہے، مسلمانوں کا یہاں پر جو ایک دبدبہ ہے، ایسی جگہ ماں باپ اپنے ہاتھوں سے اپنے بچوں کو دین سے دور کر رہے ہیں۔ بتائیے اب نشیمن نگر میں بھی نکلیں گے بہت سے جن کے بچے جمعہ نہیں پڑھتے، 3 جمعہ اگر نہیں پڑھے گا تو اس کے دل پر مہر پڑ جائے گی۔ جمعہ عید المومنین ہے لیکن ایسے اسکول میں پڑھ رہے ہیں۔ یاد رکھیے دین سے دوری۔ یہاں حضرت حاجرہ بتا رہی، کیا بتا رہی ہے؟ ایک اسماعیل کے ہزاروں اللہ کے حکم پر قربان، تم بچوں کو کیا بنا رہے ہو؟ یہ جذبہ ہمیں ملتا ہے، اسی لیے اللہ نے حکم دیا قربانی کرو۔ قربانی جان رسمی طور پر کرنا نہیں ہے، عملی طور پر اپنے اندر پیدا کرو، وہ جذبہ پیدا کرو جو حضرت حاجرہ علیہ السلام کے سینے میں تھا۔ پھر اس کے بعد اب یہ ناکام ہو کر بھاگا، اب کیا کریں؟ اسماعیل علیہ السلام کے پاس گیا، آگے باپ چل رہے ہیں، بیچ بیٹا چل رہا ہے، بیٹے کو بھٹکانے کی کوشش کیا، وہاں بھی یہی جواب ملا۔ پھر باپ کے پاس جا کر بڑے حکیمانہ الفاظ کہتا ہے، اے ابراہیم تم اتنے زیرک ہو، اتنے عقل مند ہو، کیا تمہاری یہ دانش مندی ہے؟ اس سال اتنے بڑھاپے میں اپنے نوجوان بچے کو ذبح کرنا کوئی عقل مندی کی بات ہے؟ اللہ حکم دینا ہوتا تو جبرائیل کو بھیجتا، فرشتے کو بھیجتا۔ یہ کیا تم خواب کی رٹ لگائے بیٹھے ہو؟ تم عقل سے کام لو۔ برسوں دعاؤں کا نتیجہ اپنے بچے کی جوانی کو قربان کرنا چاہتے ہو؟ اللہ کو اگر قربانی مطلوب ہوتی تو اللہ حکم دیتا، تم یہ کیا کر رہے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام وقت کے نبی، ان سے بڑھ کر دور اندیش کون ہو سکتا ہے؟ نبی دنیا میں سب سے ہوشیار، نبی دنیا میں ہر صفت میں کمال والا ہوتا ہے۔ سمجھ گئے شیطان نے پتھر اٹھایا اور مارنا شروع کر دیا۔ 3 مرتبہ آپ نے یہ عمل کیا، اللہ نے آپ کی اس ادا کو اتنا پسند کیا، آج حاجی مار رہے ہیں زوال کے بعد، اللہ اکبر، آج یہ عمل کر رہے ہیں۔ اللہ کو ان کا مارنا، شیطان کو مارنا اتنا پسند آیا، ان کا عمل تھا، اللہ نے اس عمل کو اپنی عبادت قرار دی تھی۔ اللہ اکبر۔ حاضرین اکرام، اللہ کو جاج اکرام، ایک وقت میں یعنی ایک شیطان کی ایک پلر بنا دیا گیا، جب اس کو مار لگتی ہے تو شیطان کو مار لگتی ہے، چلاتا ہے، روتا ہے۔ آج کی دن جتنا شیطان نے چلایا شاید ہی کسی دن چلایا ہوگا۔
عرفے کا دن بڑا اہم ترین دن ہے. ایک دن کا روزہ یعنی 2 سال کے گناہوں کو میٹنے کا سبب ہے. آج جو عمل کرنا ہے, آج کیا کرنا ہے؟ کلمہ طیبہ, شروع کے 3 کلمہ شہادت, اور اسی طرح کلمہ تمجید اور کلمہ توحید. دوم سوم چہارم, یہ 3 کلمات اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہیں. کل قیامت کے دن میزان جو ہمارے اعمال تولنے کا ترازو ہوگا وہ اس سے بھر جائیں گے اگر بندے پڑھیں گے تو. وہ اعمال ان 30 کلمات کثرت سے پڑھیے, درود شریف پڑھیے, استغفار پڑھیے. آج کا دن ضائع نہ کریے. آج کا دن بڑا, عرفے کا دن بڑا عظیم ترین دن ہے. آج ہی کا دن تھا جو اللہ نے اپنی نعمت پوری کرنے کا اعلان فرمایا. 1,24,000 پیغمبر دنیا میں آئے, سوائے ہمارے نبی پر جو یہ کلمات اترے, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج ہم نے دین کو مکمل کر دیا, اپنی نعمت پوری تم پر کر دی, اور دین اسلام سے ہم راضی ہو گئے. یہ جو کلمات ہیں کسی نبی کے لیے اللہ نے اعلان نہیں کیا, کسی امت کے لیے اللہ نے یہ اعلان نہیں فرمایا, کسی شریعت کے لیے اعلان نہیں فرمایا. آج عرفے کے دن یہ آیت اتری تھی, آیت کا یہ حصہ اترا تھا. تو معزز حاضرین اکرام, تو عرفے کا دن بڑا اہم ترین دن ہے. اسی دن ابراہیم علیہ السلام نے تہیہ کر لیا کہ اپنے بچے کو ذبح کریں گے. چنانچہ فلما اسلم وتلہ للجبین, جب دونوں راضی ہو گئے, چل رہے ہیں, باپ اپنی مدتوں کی دعا 80 سال کی عمر میں اپنی جوان بچے کو ذبح کرنے کے لیے, قربان کرنے کے لیے راضی ہیں. بیٹا اپنی جوانی, رانائی اور اپنی امنگوں, اپنی آرزوں کو قربان کرنے کے لیے شادہ شادہ چل رہا ہے. اور دونوں باپ بیٹے راضی ہو کر باپ نے اپنے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا. وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ, جب لٹا دیا, تیز دھاردار چھری لگا رہے, چلا رہے ہیں, آسمان سے اللہ نے آواز دی, وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمَ, ہم نے ندا دی, ہم نے آواز دی ابراہیم سے, قد صدقت الرؤیا, اے ابراہیم تو نے خواب کو سچ کر دکھایا. اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ, ہم احسان کرنے والوں کو, محسنین کو ایسا ہی بدلا دیتے ہیں. جبرائیل علیہ السلام جنت سے دمبا لائے, حضرت اسماعیل کو ہٹایا اور دمبے کو لٹا دیا, اور اس پر چھری چل گئی. اس طرح اس عمل کو اللہ نے اتنا پسند فرمایا, اتنا پسند فرمایا. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ کے جملے سے اس کی بات اعلان کر دیا, ہم آخر تک, قیامت تک اس عمل کو جاری ساری رکھیں گے. معزز حاضرین اکرام, تو یہ ابراہیم علیہ السلام کا جذبہ تھا. اپنے ایک لوتے بیٹے نرم نازک گلے پر چھری چلا رہے ہیں. کیا جذبہ ہے, جان دی ہوئی اسی کی ہے. حق تو یہ حق ادا نہ ہوا, اس کا مال اس کی راہ میں قربان کر کر رب کی رضا حاصل ہو جائے, اس سے بہتر یعنی تجارت کیا ہو سکتی ہے, اس سے بہتر معاملہ کیا ہو سکتا ہے, اس سے بڑھ کر سودا کیا ہو سکتا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے جذبہ ظاہر کیا کہ اولاد اللہ کی راہ میں قربان ہو جائے, رب راضی ہو جائے, تو پھر اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے. تو معزز حاضرین اکرام, ہر ماں باپ کو میں کہتا ہوں, اپنے بچے کی تربیت جب کریں تو اللہ کا حکم پہلے بتائیں, بعد میں دنیا کے طریقے سکھائیں. اللہ اس سے راضی ہوتا ہے, اس سے ناراض ہوتا ہے, اللہ اس سے راضی ہوتا ہے, اس سے ناراض ہوتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کا یہ سبق اللہ نے جو دہرایا, قیامت تک دہراتا رہے گا. آج حاجی حجاج اکرام کنکری مار رہے ہیں, شیطان سامنے نہیں نظر آ رہا ہے, لیکن اللہ کے حکم پر جو اللہ نے اپنی عبادت قرار دیا, یہ جذبہ ظاہر کرتے ہوئے ہم یعنی کنکری نہیں مار رہے ہیں, بلکہ ہم اپنے نفس کی انا کو مار رہے ہیں, ہم اپنے نفس کو اپنے پیروں تلے کچل رہے ہیں. اللہ کی رضا کے خاطر یعنی مسلسل تقریباً اگر دیکھا جائے تو حاجی حجاج اکرام اتنا چلتے ہیں, 40 سے 50 کلومیٹر 2 دن میں چلتے ہیں حجاج اکرام. اتنا عمل, کوئی یہ نہیں دیکھتا, کوئی تھک کر نہیں بڑھ جاتا, بس دیوانہ وار اس کی محبت میں چل پڑتے ہیں. تو یہ جذبہ پیدا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کا حکم دیا. اس لیے جذبہ پیدا کرنے کے لیے اللہ نے قربانی کا حکم دیا. جہاں جگہ سے منسلک عمل ہے اس کو ان کے لیے مخصوص لازم کر دیا. جہاں جگہ سے منسلک عمل نہیں ہے, جیسے قربانی دینا, دنیا کے کسی کونے میں قربانی دے سکتے ہیں آپ, تو قربانی دینے کا یہ حکم دیا گیا. تو معزز حاضرین کرام, حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ قربانیوں کے بارے میں جب پوچھا گیا تو اللہ کے رسول نے یہ جواب دیا, سنت ابیکم ابراہیم, یہ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے. ان طریقے کو سمجھیں, ان طریقے کے پیچھے کے فلسفے کو سمجھیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے اندر جوش, ولولہ, شوق, ذوق پیدا کرنا چاہتا ہے, جو
آج ہمارے اندر کمزور پڑ چکا ہے. ہم نے اپنی دنیا بنانے کے لیے ہم نے اللہ کے حکم کو بالائے طاق رکھ دیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو بالائے طاق رکھ دیا. پہلے اپنا نفس, پہلے اپنی خواہشات پوری ہو جائے, اس کے بعد جو ہو دیکھا جائے گا. اللہ معاف کرنے والا, یقیناً معاف کرنے والا ہے, لیکن اللہ سبحانہ و تعالی جبار بھی ہے. جب وہ پکڑتا ہے تو زلزلوں کے ذریعے ان ملکوں کو تباہ کر دیتا ہے. جب وہ پکڑتا ہے تو ہوا اور طوفانوں کے ذریعے لوگوں کو تباہ تاراش کر دیتا ہے. تو معزز حاضرین اکرام, اس کی رضا کو مقدم رکھیں, اس بھولے ہوئے سبق کو پھر سے یاد کریں اور اللہ کی بڑائی بیان کریں. اسی طرح ایک دو چار باتیں بتا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں. جب یہ آج کی فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک اللہ کی بڑائی بیان کرنا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, واللہ اکبر, اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ ہر مصلی کے لیے, ہر مومن عورت اور مرد کے لیے, ہر فرض نماز کے بعد, پانچوں نمازوں کے بعد, جمعہ کے بعد پانچوں نمازوں کے بعد 3 مرتبہ پڑھنا مستحب عمل ہے. 1 مرتبہ پڑھنا واجب ضروری ہے. لیکن عام طور پہ ہم مسجدوں میں دیکھتے ہیں امام صاحب پڑھتے ہیں, مولوی صاحب پڑھتے ہیں, 2-4 آواز آتی ہے, باقی خاموش دیکھتے رہتے ہیں. یاد رکھیں ہر ایک پر واجب ہے, واجب کے معنی ضروری ہے. تو اس میں کوتاہی ہوتی ہے. یہ 5 دن یعنی 9 سے لے کر 13 کی عصر تک ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ یہ تسبیح بلند کریں. اور اسی طرح عید کی نماز کو آتے وقت اور جاتے وقت, عید الفطر میں آہستہ پڑھنے کا حکم دیا گیا, عید الاضحیٰ میں بڑی بلند آواز سے پڑھیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, واللہ اکبر, اللہ اکبر وللہ الحمد. یقیناً اسلام کو جتنا دبائیں گے اتنا ہی بلند ہوگا. اللہ کی بڑائی بلند کرنا ہے, یقیناً وہی سب سے بڑا, اللہ اکبر سب سے بڑا وہی ہے, اس کی بڑائی اعلان کرنا ہے. کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے ایک بڑے عظیم ذبیحہ کے ذریعے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بچایا. تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کو مقصود تھا ہی نہیں اسماعیل کی ذبح ہو. اللہ تعالیٰ تو دیکھنا چاہتا تھا کہ ابراہیم اپنے بچے کو پیار کرتے ہیں یا اللہ کو پیار کرتے ہیں, اللہ سے محبت رکھتے ہیں یا بچے سے محبت رکھتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش کو اللہ نے دیکھ لیا. اسی طرح اب ہر مومن کو اللہ دیکھنا چاہتا ہے. فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. ہم جو قربانی تم دے رہے ہو نہ اس کا اللہ کو گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے. ہم تو دیکھنا چاہتے ہیں تمہارا دل کا حال کیا ہے, تمہاری پرہیزگاری کیا بولتی ہے, تمہارا کس نیت سے تم یہ جانور کو قربان کر رہے ہو. میرے اتنے کا جانور, تمہارا اتنے کا جانور, گیا سارا عمل برباد ہو گیا. یاد رکھیں کتنا نکلا کیا نکلا, ارے بھائی جس کے لیے دیا اس کے لیے ہو گیا. تو جو کام اللہ کے لیے کیا جاتا ہے وہ مقبول ہوتا ہے. جو ریاکاری دکھاوا, ہمارے پاس اتنا نکلا, ہمارے پاس یہ ہوا, ہمارے پاس یہ ہوا, یہ سارا عمل اللہ کے لیے کر رہے ہیں تو بس اسی کے لیے چھوڑ دیں, وہ دلوں کا حال جانتا ہے. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ مولا کہنے سننے سے زیادہ ہمیں عمل خیر کی توفیق عطا فرما. مولا ہر برائی سے ہماری حفاظت فرما. جب تک زندہ رکھ مولا سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. جب ہمارا آخر وقت آئے تو ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما. وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ ونور عرشہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. ایک دو باتیں جو اہم باتیں ہیں